کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے چنگل میں لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میرے آقا حسین تمام لوگوں کی پرواہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ توجہ کیا، دھیان کیا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو دیکھا گیا میرے آقا حسین کے بازو کو، میرے آقا حسین کی ہمت کو، میرے آقا حسین کے جذبہ کو، میرے آقا حسین کے جوش کو پیاس نہ رو سکی، بھوک نہ رو سکی، بال بچے آپ کے شہید ہوتے تھے وہ نہ رو سکے، لیکن آپ کی تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی۔ آپ بڑھتے رہے دین کی بحالی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تحفظ و بقا کے لیے، دین کی آبپاشی کے لیے، دین کی سچائی کے لیے، دین کی مذہبی اسلام کے جھنڈا کو لہرانے کے لیے میرے آقا حسین کا بازو نہ رکا، میرے آقا حسین کا ہاتھ نہ رکا، میرے آقا حسین کی تلوار نہ رکی، میرے آقا حسین کی تلوار کا رکی۔ چلتے 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 اچانک میرے آقا حسین کی تلوار رک جاتی ہے۔ لوگ حیران پریشان ہیں، یہ حسین کو کیا ہو گیا ہے؟ بھوک نے آقا حسین کی تلوار نہیں روک سکی، پیاس نے آقا حسین کی تلوار نہیں روک سکی، امام جو ہے قاسم کی جو ہے جوانی، ان کی لٹی ہوئی جوانی نے آقا حسین کی تلوار نہیں روک سکی، جو ہے سکینہ کی پیاس، ان کی بے کسی کی جو ہے آقا حسین کی تلوار نہیں روک سکی۔ یہاں کی شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی لاشوں کو دیکھ کر آقا حسین کی تلوار نہیں رکی۔ اچانک چلتے 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 آقا حسین کی تلوار بیچ میدان میں کیوں رک گئی؟ لوگوں نے جب توجہ کیا، دھیان کیا تو کیا دیکھا کہ اس وقت جس وقت تلوار آقا حسین کی رکی تھی تو کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں رکی تھی، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکی تھی، کسی سمسیا کی وجہ سے نہیں رکی تھی، کسی کی ڈر اور خوف و دہشت کی وجہ سے نہیں رکی تھی۔ جب توجہ کیا، دھیان کیا گیا تو پتہ چلا آقا حسین کی تلوار اس لیے رکی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نماز نے آقا حسین کی تلوار روک دیا اور آخری سجدہ میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں کر کے اور دکھا دیا اور بتا دیا، جاتے جاتے میرے آقا حسین نے سب کو بتا دیا، اے دین کے ماننے والوں، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مذہب اسلام کے چاہنے والوں، ہر حال میں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے گی، کوئی سمسیا آ جائے گی، بڑی سے بڑی دقت آ جائے گی، سب کا سامنا کر لینا، بھوک کا سامنا کر لینا، پیاس کا سامنا کر لینا، دقتوں کا سامنا کر لینا، ہر حال میں نماز نہ چھوڑنا۔ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس پر ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کا کرم اس پر ہوا کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے بعد بچے خوش رہتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں جو ہے برکتوں کی بارش ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے روزی میں برکت ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے زبان میں چاشنی ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے گفتگو میں مٹھاس ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ نماز یہ اہم پیغام میرے آقا حسین نے چلتے چلتے جاتے جاتے ان کو کم کر دیا۔ یہ سب بات آپ کو بتا دوں، یارے حضرت ابو بکر صدیق کو جو کہا گیا یا کہا جاتا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے آپ ایک دن جب آپ امام نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے والد گرامی، آپ کے باپو حضور حضرت ابو بکر صدیق کا کلائی پکڑ کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک گھر کے کونے میں لے جاتے ہیں، ایک کوٹری میں ڈھکیل دیتے ہیں، اندر کر کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس ارادے میں جانتے آپ، اس ارادے کے تحت کہ میرا بچہ ابو بکر عبداللہ دوسرے مزاج کا ہے، دوسرے خیال کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین گھر میں بھوک رکھی ہوئی ہے، ساری بات آپ سمجھیں گے وہ کس مزاج کا ہے۔
اب اس ماحول میں، اس گھرانے میں، اس قبیلے میں، ان کے گھر، ان کے یہاں ایسا شخص جنم لیا، ایسا آدمی آیا، ایسی ذات جنم لیا، واقعی ایسی ذات ہے ابو بکر صدیق کی رہتی دنیا تک حضرت ابو بکر صدیق کی محبتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔